آڈیو کلپ نمبر 16۔ اس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 42 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اسرا کے معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ: اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب علیہ السلام کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا، اور یہاں ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ
الحق وأنتم تعلمون۔ ترجمہ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودی علماء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔